یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں محمد کریم احمد۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب ملک منظور الحق صاحب۔ آپ ایوان صنعت و تجارت شیخوپورہ کے سابق صدر ہیں اور اس وقت آپ ایوان صنعت و تجارت شیخوپورہ کے گروپ ہیڈ ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی سطح پر جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، آپ اس کے ریجنل چیئرمین بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو بزنس کمیونٹی کے مختلف فورمز ہیں ان میں آپ نمائندگی کر چکے ہیں، اور گورنمنٹ کو اس حوالے سے ٹائم ٹو ٹائم آپ تجاویز دیتے رہتے ہیں کہ بزنس سیکٹر کو یا انڈسٹری سیکٹر کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ وفاقی حکومت نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے مالی سال 2026-27 کے لیے، آج ہم اس جو ہمارا بجٹ ہے، وفاقی بجٹ جو پیش کیا گیا ہے، اس حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے جناب ملک منظور صاحب کے ساتھ، اور یہ جانیں گے کہ گورنمنٹ نے اس بجٹ کے اندر جو بزنس کے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں یا انڈسٹری کے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں یا جو سیلریڈ پرسنز ہیں یا جو ٹیک انڈسٹری ہے یا ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں، ان کے لیے کیا انسینٹیوز دیے ہیں، اور انڈسٹری پاکستان میں کیسے گروتھ کر سکتی ہے، بزنس کمیونٹی کی کیا ریزرویشنز ہیں، بزنس کمیونٹی اس بجٹ کو کیسے دیکھتی ہے، ان کی کیا تجاویز ہیں گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ ابھی اس پہ ڈبیٹ جاری ہے اسمبلی کے اندر، اور اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے۔ بزنس کمیونٹیز کی جو کنسرن ہیں یا ان کی ریکمنڈیشنز ہیں، گورنمنٹ ان کو کنسیڈر کر سکتی ہے اور ان کو انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ جناب ملک منظور الحق صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ ملک صاحب، آپ کا ماشاءاللہ بزنس سے انڈسٹری سے ایک بڑا وسیع آپ کا تجربہ ہے، وابستگی ہے، اور آپ بہت سارے بزنسز ہیں ان کو آپ دیکھتے بھی ہیں اور ان پہ آپ کی گہری نظر بھی ہے۔ یہ جو مالی سال 2026-27 کا وفاقی حکومت کا بجٹ ہے، سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس پہ آپ کی ایک کیا رائے ہے ایز اے بزنس اور انڈسٹری ریپریزنٹیٹیو، آپ اس بجٹ کو کیسے اوورآل اسیس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں؟ کریم صاحب، ایسا ہے کہ پہلے بجٹ کو سمجھنا اور اس کی خاص طور پہ ایئر کلوزنگ سے پہلے اس کا بجٹ کا پاس ہونا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم اویئرنیس کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مالی سال ہے وہ 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور 30 جون کو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 30 جون تک ہمیں اپنے بجٹ کو ایٹ اینی کاسٹ پاس کرنا ہے، اور اس کے بعد 1 جولائی سے وہ پھر نئے بجٹ کے اوپر کام ہوگا۔ اب بجٹ کو لوگ سمجھتے ہیں صرف فائنانشیل اس کے جو اسپیکٹ ہے نا اس کے ساتھ، کہ اتنے پیسے آئے، اتنے پیسے خرچ ہوں گے، اتنے پیسے بورنگ ہوگی، اتنے پیسے شارٹ فال ہوگا، اتنے پیسوں کو یہ کرنا۔ بجٹ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہم پارلیمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ شور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بڑا سیریسلی سارا سال کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری اپنی قوم ہے، ہم اپنی قوم کی ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں۔ تو اس میں ضروری ہے کہ ہم بجٹ کی انفورسمنٹ، بجٹ کا وہ امپیکٹ جس کے لیے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے، وہ اگلے سال جائیں تو وہ ٹارگٹ میٹ کر رہے ہوں۔ تو آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی جگہ پہ ہمارے ایسے شارٹ فال آ جاتے ہیں جو انفورسین بھی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے ریجن میں ہیں جہاں پہ پاپولیشن بھی ہائی ہے، اور پاپولیشن ہائی ہونے کی وجہ سے مختلف اختلافات بھی چلتے رہتے ہیں، اور پھر وسائل بھی اس خطے میں زیادہ ہیں، تو دنیا کی نظریں ہوتی ہیں تو وہ ہمیں انگیج بھی رکھتے ہیں۔ تو اس میں پھر کچھ شارٹ فال آ جاتے ہیں، گورنمنٹ اس کو میئر کرتی ہے۔ لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو بجٹ کا ٹائم پہ پاس ہو جانا بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب رہ گئی اس میں کچھ ایررز رہ جائیں گے، کچھ ہماری سجیشنز رہ جائیں گی، کچھ سجیشن پہ عمل ہو جائے گا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اور بزنس ریپرزنٹیشن کے پاس یہ ہر وقت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو انگیج کر کے انہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی جو پالیسی امپلیمنٹڈ ہے، اس میں یہ ایررز ہیں، آپ اس کو دور کر دیں۔ کیونکہ سب کا موٹیو ایک ہی ہے سر، وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ روزگار ایسا ہو کہ وہ اپنی فیملی کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو لے کے چل سکیں۔ یعنی اس کے 2 امپیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک، ہم سمجھتے ہیں کہ CSR کرنا انڈسٹری کی ذمہ داری ہے یا بڑے بزنس کی، نہیں، میری بھی ہے۔ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی مجھے اس لیے ادا کرنی ہے کہ میرے ارد گرد میرے اپنے ہی لوگ ہیں اور انسانیت ہے، سب سے بڑا چیلنج۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بجٹ کو دیکھیں تو اس طرح دیکھیں کہ بجٹ کے اندر ہم ایسی کون سی پالیسیز اڈاپٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں اوورآل بزنس انوائرمنٹ بنے گا اور انویسٹمنٹ اپنے آپ آئے گی۔
ہماری اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہے. ہماری پاکستان کی افواج نے دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند کیا, اور اس بنیاد پہ نہیں کیا کہ ہمیں کچھ معافی چاہیے تھی, اس بنیاد پہ کیا کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس یہ پروفیشنلزم ہے, ہمارے پاس یہ اکوپمنٹ ہے, ہمارے پاس یہ انجینئرنگ ہے, ہمارے پاس یہ جذبہ ہے. تو آپ سارے ایلیمنٹ کو کاؤنٹ کریں تو ہم نے دنیا میں یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک ساورن نیشن کے طور پہ ہے, رہے گا, اور ہم آگے بڑھ کے دنیا کی مدد کرنا چاہتے ہیں. فارچونیٹلی کہہ لیں کہ گورنمنٹ نے اس سال کافی توجہ دی. بہت سارے ہمارے ادارے جو بنے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے, لیکن اس دفعہ وہ ایکٹیو نظر آئے ہیں تھوڑے سے. تو کچھ پرپوزل ہماری گئی ہیں گورنمنٹ تک, اور کچھ کے اوپر کام بھی ہوا ہے, لیکن بہت ساری پرپوزل پینڈنگ ہیں. سب سے اچھی ایک اور بات کی ہے گورنمنٹ نے, نو ڈاؤٹ کہ جو پراپرٹی کا ٹیکس تھا اس کو ریشنلائز کیا ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ انڈسٹری کو جنرلی ریلیف دیں. پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے ٹیکسیشن کی کلیکشن, ٹیکسیشن کی پالیسی, اور اس کے اندر ڈسکریجمنٹ کا ایلیمنٹ جو بزنس مین کو انویسٹ نہیں کرنے دیتا. دیکھیں انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ جھولی پھیلا کے بیٹھ جائیں اور لوگ آپ کو دیں گے. انویسٹمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی اپرچونٹیز دکھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ اپرچونٹی ہیں, آپ یہاں انویسٹ کرو گے, آپ پروفٹ ارن کرو گے. آپ جب پروفٹ ارن کرو گے تو آپ اپنے اوپر خرچ کرو, اپنے لیے ڈپازٹ کر لو, اپنے کسی عزیز کو دے دو, کسی ایک نئی کمپنی میں انویسٹمنٹ کر لو. لیکن پاکستان میں کیونکہ ہم انفارچونیٹلی 1974 سے آنورڈ ہم ایک نیشنلائزیشن ایکٹ میں چل رہے ہیں, جس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بیوروکریسی میں بھی آ گیا اور نیچے تک چلا گیا. اس میں یہ ہے کہ جو وسائل ہیں نا وہ گورنمنٹ اس کو اپنے کنٹرول میں کر لے گی. اور دوسرا جو کالونی نظام تھا اس کی وجہ سے یہ پرابلم آئی کہ ہم نے بڑے بڑے محلات اتھارٹیز کو دے دیے, کیونکہ اس وقت مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہے اس کا قد اس ماحول سے زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ آن نہیں کرتے تھے. آج ہم پاکستان کو آن کرتے ہیں نا, تو میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوں یا میں بینچ پہ بیٹھا ہوں, میرا نام یہی رہے گا. آپ سر آج یہاں پہ ہیں, کل کہیں ہوں گے, آپ کا جو ریلیشن ہے. تو ملکوں کے ریلیشن اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ وہ کتنا کاروبار کر سکتے ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کے لیے سیریسلی کام کرنا ہے, اور ایکسپورٹ کا پوٹینشیل پاکستان میں بہت ہے. پاکستان میں امپورٹ ریپلیسمنٹ پہ کام کرنا ہے تاکہ ہماری امپورٹ جو ہے وہ کم ہو سکے. تیسرا ہم نے اپنی ہوم کنزمپشن اور کوالٹی آف پیپل لائف کے لیے کام کرنا ہے تاکہ لوگوں کی کیپیسٹی بھی بڑھے اور ان کا لائف سٹائل بھی بڑھے. جب ان کا لائف سٹائل بڑھے گا تو آپ خوشحال معاشرے کے طور پہ ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے پھر ٹورسٹ کو بلانا نہیں پڑے گا, ٹورسٹ خود بخود آئے گا دیکھنے کے لیے کہ یہ قوم, جیسے ہم چائنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پاورٹی کو ایڈریس کیا اور آج وہاں خوشحالی ہے. اگر آج سے 50 سال پہلے آپ کسی کو کہتے ہیں چائنا جانا ہے تو وہ 1000 دفعہ نہیں 10,000 دفعہ سوچتا. آج آپ چائنا کو کہیں کہ چائنا جانا تو ہر آدمی فوراً تیار ہے, ایک بیگ کے ساتھ تیار ہے. اسے پتہ ہے کھانے کے لیے بھی مل جائے گا, اسے پتہ ہے کپڑا بھی مل جائے گا, اسے پتہ ہے اچھا ہوٹل بھی مل جائے گا, ریکریشن بھی مل جائے گی, ٹورزم بھی ملے گا, لوگ بھی فرینڈلی ہو جائیں گے. یہ پاکستان یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اس کو یہ اڈاپٹ کرنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ دیکھیں ایک ایرر ہے جس کو گورنمنٹ کو ریئلائز کرنا ہے. میں آپ کے فورم کے تھرو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں. پاکستان میں انڈسٹری آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے آج ایک فیصلہ کیا کہ پراپرٹی کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کو کم کیا, تو سب اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ انڈسٹری کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس ریشنلائز کیوں نہیں کرتے؟ میرا اگر ٹرن اوور ٹیکس جو ہے وہ 0.25 ہے یا 1% ہے تو آپ اس کی ہولڈنگ کریں نا. آپ اس کی ہولڈنگ نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں آپ 5% کی ہولڈنگ کروائیں. جب میں 5% کی ہولڈنگ کراتا ہوں تو 20 ٹرانزیکشن ہونے کے بعد جو میرا کیپٹل ہے وہ تو گورنمنٹ کے پاس چلا گیا یا ادارے کے پاس چلا گیا. اب میں اس کے پاس جاتا ہوں, یار مجھے جو ہے ایگزمپشن دے دو. تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں محمد اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں آپ کو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ملے گا. کوئی کمپلائنس نہیں ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے کہ اس نے پھر دیکھنا ہے کہ اب کیا میں نے ہر 3 مہینے کے بعد میرا ایک آڈٹ ہو جانا ہے جس میں اسے دیکھنا ہے میں نے جس سے مال لیا اس کا ٹیکس کاٹا نہیں کاٹا, اچھا اس کو سیل ٹیکس جمع کر کے کاٹا ہے یا سیل ٹیکس کے بغیر کاٹ دیے. تو ٹیکنیکلی دنیا میں یہ سپیس جو ہے یہ فری دی جاتی تاکہ لوگ بزنس کریں. جو را مٹیریل اس کے اوپر کوئی کسی دنیا میں نے ٹیکس نہیں دیکھا کہ را مٹیریل کے اوپر ٹیکس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کی ہولڈنگ کریں. جب وہ فنش گڈز ہوگی نا اور وہ کاؤنٹر پہ چلی جائے گی تو آپ وہاں سے ٹیکس لیں گے اور پھر اس ٹیکس کا ایک پورشن اسی علاقے میں لگائیں گے تاکہ وہاں کے لوگ کسٹوڈین بنیں اور ان کی کسٹوڈینشپ کا نتیجہ نکلے گا کہ وہ علاقہ گرو کرے گا.
تو ہم انفارچونیٹلی بعض پالیسیز میں جو بجٹ کے ریلیونٹ ہے، یہ ساری پالیسیز جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ بجٹ کے ریلیونٹ ہے، کیونکہ بجٹ کا ایک آسپیکٹ ہے ریونیو، دوسرا آسپیکٹ ہے ٹارگیٹنگ کہ ہم نے چاہنا کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، تیسرا یہ کہ ہمارے پاس ہے کیا، اور چوتھا یہ کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں کہ اگلے سال ہمارے اور اچھے ریسورس ہوں اور اچھے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ چیزیں ہیں جو بجٹ کے حوالے سے ہم مینیمم چاہتے ہیں. اچھا ملک صاحب، ہم نے پڑھا ہے کہ جو فیڈرل بجٹ آیا 2026-27 کا، اس میں آپ نے ویسے ذکر بھی کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ انہوں نے ٹیکسیشن جو تھی اس کی جو ریٹ ہے اس کو کم کیا. اس کے علاوہ بھی جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں ان پہ جو ٹیکس ہے ان کو انہوں نے ریکنسیڈر کیا ہے. آپ چونکہ انڈسٹری سے وہ بستا ہے، بزنس کو بھی دیکھتے ہیں، آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے اندر بزنس کے کتنے ایک سیکٹرز ہیں؟ عام آدمی اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے جی انڈسٹری، جب وہ نام لیتے ہیں تو انڈسٹری کو پوری انڈسٹری سمجھ لیتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں، گورنمنٹ بھی اناؤنس کرتی ہے کہ اس سیکٹر کے لیے یہ ریبیٹ ہے، اس کے لیے یہ شرح ہے، اس کو ہم نے انہینس کیا ہے، اس کو ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو ریڈیوس کر دیا ہے. سر آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا. میرے لیے بھی یہ ہمیشہ سے چیلنج رہا کہ کیسے ڈیفائن کیا جائے کہ کس سیکٹر کو کیا ریلیف دیا جائے تو وہ سیکٹر ترقی کرے گا، اور جو اس کے ریسٹ آف سیکٹرز ہیں وہ کیا کریں گے جس کا ان کے ساتھ تعلق ہے. پاکستان میں اس وقت چیمبر آف ایسوسیشنز میں، یعنی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو FPCCI ہے، اس کے اندر اگر ٹوٹل ہم دیکھیں تو چیمبرز اور ایسوسیشن ملا کے 450 کے قریب. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو 400+ ایسوسیشنز وہاں رجسٹر ہو گئی ہیں، پھر اسمال ایسوسیشنز آ گئی ہیں، پھر اس کے علاوہ بہت سارے سیکٹر ایسے ہیں جن کی نمائندگی نہیں ہے. تو دنیا میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اوور آل انوائرمنٹ کو ٹھیک کریں تاکہ لوگوں کو جہاں گیپ ملے. یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک بندہ آج سروے کیا جائے کہ کتنے لوگ ہیں جو ریڑھی لگاتے ہیں، اس کے اوپر آپ سوشل ورک کریں کہ ان ریڑھی لگانے والوں کو ہم نے کاٹیج انڈسٹری میں، گھریلو صنعتوں میں کیسے لے کے جانا ہے، ان میں سے جو اچھے سمجھدار ہیں ان کو ہم نے پروفیشنل کیسے بنانا ہے اور ان کو اچھی جابس کیسے دلانا. ہمارا سوشل سیکٹر نے پچھلے 40-50 سال سے اپنے لوگوں پہ توجہ نہیں دی. انفارچونیٹلی ہم نے کہا جو بندہ جہاں پھنس گیا نا وہ وہیں پھنسا ہوا ہے. اگر وہ ریڑھی لگا رہا ہے تو ریڑھی لگاتا جا رہا ہے، اور ڈپارٹمنٹ کیا کہتا ہے کہ ظاہر ہے سڑک بلاک ہوگی تو انکلوچمنٹ والے آ جائیں گے، وہ اس کا بیچارے نے قرضہ لیا ہوا ہے، پیسے جمع کر کے آپ اس کی سارا مال الٹا دیں گے، یا اس کے اوپر مافیاز آ جائیں گے. تو پاکستان کی ہم نے وزیر خزانہ صاحب سے بھی یہ 2 دفعہ ریکویسٹ کی جب ملاقات ہوئی، اور ہر سطح پہ، یعنی آپ پاکستان کی ہر سطح پہ ہم نے یہ کہا کہ اپنی گورننس کو آڈٹ کریں. دیکھیں سر، ہم نکلے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو مجھے کبھی بخار بھی ہوا ہوگا، کبھی گلا خراب ہوا ہوگا، کبھی انفیکشنز ہوئی ہوں گی، کبھی تو جب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے کتنے ٹیسٹ کرتا ہے، ٹیسٹ کر کے سجیشن دیتا ہے نا. تو گورننس بھی ایک زندہ ماڈل ہوتا ہے. اس کا تعلق ویژنز کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ ہے. کہیں آپ کسی کو پلیس کریں گے اور کہیں آپ کسی کو اٹھائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ویسے دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ 2000 سے زیادہ سیکٹر منیمم ہیں جو آج ہیں، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں جم اینڈ جولری کا بڑا اسکوپ ہے، ہم اس سیکٹر کو اگنور کر کے بیٹھے ہیں. اس کی لیبارٹ نہیں ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، مارکیٹنگ نہیں ہے، اس کی جو ویلیوشنس ہے وہ کیسے کریں. دنیا میں جو کیٹلری ہے صرف جس سے چمچ کانٹا آپ کھاتے ہیں وہ $80 بلین کی اس کی مارکیٹ ہے، لیکن ہم را مٹیریل وہ امپورٹ کریں گے اس سرٹیفکیشن کے تحت، پھر ہم اسی سرٹیفکیشن کے تحت اس کو بنائیں گے، پھر اس سرٹیفکیشن کے تحت اس کو پاس کرائیں گے تو ہمیں پیسہ ملے گا، ورنہ ہم مزدوری کر رہے ہوں گے. اگر آپ سرجیکل میں جائیں وہاں پہ، فٹ بال میں کا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو میں ایکسپورٹ سیکٹر کے 1-2 اچھا اسی طرح دنیا میں کوئی انڈسٹری ایسی نہیں ہے جو 100% ایکسپورٹیبل ہو. انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں، ایکسپورٹ انڈسٹری کو یہ بینیفٹ دیں گے، بھائی آج اس کو آرڈر ملا کل نہیں ملا تو کیا فیکٹری بند کر کے بیٹھ جائے گا؟ ہو سکتا ہے اس کو 70% آرڈر ملا ہو، 30% اس نے ایڈیشنل میک کیا ہو کہ جس نے کوئی سلیکشن کرنی ہے کر لے جس نے. تو دنیا میں یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ آپ اس طرح کی ٹیکسیشن سسٹم کریں، اس طرح کی انفورسمنٹ کریں. دی سملر ون آپ دیکھیں کہ آپ کا ہر ڈپارٹمنٹ وداؤٹ SOP آ جائے گا، وہ کہتا ہے آپ کی فیکٹری اس میں ڈنگی نکلا ہے. اچھا FIR کس پہ ہوگی؟ چیف ایگزیکٹو پہ. اگر اس کے 2000 ملازم ہیں، 200 ملازم ہیں، 2 ملازم ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ نے اس کو وہیں سے ہتھکڑی لگوا دی، وہ اس کے بعد فیکٹری کیسی عزت سے جائے گا؟ وہ کیسے جا کے اپنے ورکر کے ساتھ بیٹھ کے پلان کرے؟ دنیا میں یہ ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں
آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ کام کرو. اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے کنسرن جو اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, جیسے چیمبر آف کامرس ہے, جیسے آپ اس کے پاس جاتے ہیں, اس کو بلاتے ہیں یا اس سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ یار ہم ان ایس او پیز کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں. ہم انفارچونیٹلی دیکھیں انٹرنیٹ ہے, ہم کہتے ہیں جی 5G آ گیا, بالکل آ گیا سر. یہ 17 کلومیٹر پہ آپ کے یہاں سے شیخوپور ہے, آپ جا کے دیکھیں وہاں انٹرنیٹ آتا ہی نہیں. پیسے ہم دے رہے ہیں, بل ہم پے کر رہے ہیں, آتے ہی نہیں. بجلی آپ کو ملے گی نہیں ملے گی کوئی پتہ نہیں, اندھیری آئی ہے 3 دن بجلی نہ ہے. تو جب آپ نے انفراسٹرکچر میں ٹارگٹ رکھنا ہے نا بس, تو آپ نے بھاگنا ہے. اس ملک کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے یہ میرا وطن ہے, اس کے لوگ بھی میرے ہیں, اس کی زمین بھی میری ہے, اس کی فضائیں بھی میری ہیں, یہاں پہ بسنے والے بھی میرے ہیں. جب ہم نے بسنے والوں کو اڈاپٹ کر لیا تو آپ کے ملک کو دنیا کی کوئی پاور چیلنج نہیں کر سکتی, بیکاز آپ کے لوگ اتنے لائل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ. لیکن یہاں پہ ہم نے باؤنڈریز قائم کر کے وہ جو کالونی نظام ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اور وہ کالونی نظام یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے چھپ کے اپنا کام کر رہا ہے. آپ کے اسٹوڈنٹس کے پاس آپ چلے جائیں, آپ ان سے پوچھیں کہ پاکستان کا ٹیکسیشن سسٹم کیسے چلتا ہے. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے پوچھیں, وہ کہے گا جی آپ کو ریلیف چاہیے تو میں دلا دیتا ہوں. کبھی اس پہ بات نہیں کرتے ٹیکنیکلی, میں ان جنرل بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ قابل بہت ہیں پاکستان کے ساتھ کہ وہ کبھی نہیں کہتے کہ 5 گنا ٹیکس کیوں کاٹا جا رہا ہے, کیونکہ آپ بات جتنے لوگ انڈسٹری میں ہیں سب کا گورنمنٹ نے ریفنڈ دینا ہے. کیوں ریفنڈ دینا؟ اچھا وہ ریفنڈ دینے کے قابل نہیں آپ کے پاس, تو پہلے آپ نے بورنگ کرنی ہے, قرضے اٹھانے, تو آپ کیا کریں گے, اس کا آرڈر نکال دیں گے, اس کو بلا کے ایک آفیسر کے سامنے ذلیل کریں گے, اس کا کوئی بندہ اٹھا لیں گے. آئی مین ٹو بی کہ ہمیں یہ سارے فیئر اس لیے تھے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے. میں پاکستان کی برائی نہیں کر رہا یا گورنمنٹ کی, کیونکہ میں پولیٹیشین تو نہیں, میں تو کہتا ہوں پاکستان میں لوگ آئیں اور آ کے کہیں جی ہم یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یہاں گیپ ہے, یہاں ہم لیبارٹریز بنانا چاہتے ہیں, یہاں گیپ ہے ہم مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, یہاں چیزیں ہم خود ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, یہاں چیزیں ہم خود امپورٹ لے کے آتے ہیں. آپ چائنا میں تھے, آپ نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ چائنا میں ایک امپورٹ ایگزیبیشن ہو رہی ہے, کیا آئیں چائنا کو کیا مال بیچ سکتے ہیں, ایسا ہی. تو اگر چائنا کہتا ہے کہ آئیں مجھے امپورٹ کریں, آپ کیا بیچ سکتے ہیں, تو اس سے میں نے جب چائنیز سے دوستوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا یار اس سے ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ دوسرے کی ڈیمانڈ کیا ہے, وہ کیسے مینوفیکچرنگ کرتا ہے, وہ کیسے کرتا ہے, اور دوسرا ہمارے ساتھ ایک ریلیویشنز ہوگی. لوگوں کا لوگوں کے قریب جانا, یعنی اگر ہم فورن افیئر کو دیکھیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاسپورٹ کی ویلیویشنز کریں, بجائے آپ چند لوگوں کو بلو پاسپورٹ دے دیں. میں کدھر جاؤں, میں نے اگر جانا ہے تو آپ ایک سسٹم وائز کریں نا کہ ایک منیمم بندہ جو ہے ہمارا یہ کوالیفائی کرے گا, جب یہ کوالیفیکیشن پوری ہو تو آپ اس کو دیں. تو پاکستان کا ایک اچھا دوست ملک, میں وہاں سے ٹرائل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہمارے لیے اور ہمیں اس کے لیے کھلے دل سے دروازے بھی کھولنے چاہیے, اور وہ جب آئیں تو ہمارے ورکرز کو ان کے ساتھ محبت سے سیکھنا چاہیے, اور جب وہ سیکھیں گے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی. یہ جو پوائنٹ ہے نا, 2 چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک, پاکستان میں بڑی غلط مارکیٹنگ ہے کہ ہمیں سستی لیبر ہے تو اس لیے لوگوں کو یہاں آ کے انویسٹ کریں. دنیا میں کسی کو سستی لیبر نہیں چاہیے, آپ کو کوالٹیٹیو ایجوکیٹڈ, یعنی اس پروفیشن جتنا اس نے کام کرنا اس کی ایجوکیٹڈ, اس کی لائلٹی کے ساتھ لوگ چاہیے. اسی کی وجہ سے آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی اور آپ کے لوگ کمائیں گے. ایک تیسری میتھ یہ ہے آج کل کہ جی جو لوگ فارن میں چلے جائیں گے وہ پاکستان کو پیسہ بھیجیں گے اور اس کے نتیجے میں ہی ساری پالیسی بنائی جائیں گی. دیکھیں اگر میری بائنگ پاور نہیں, آپ نے کہا گورنمنٹ بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ پراپرٹی کو ریلیف دے دی, خریدے گا کون؟ 8,000 سے تو گھر کا بجٹ نہیں بنیا, بجلی کا بل ہی نہیں اس کا آنا, گیس کا بل اس نے کہاں سے دینا ہے, روٹی بچوں کو کہاں سے دینی, علاج تعلیم کہاں سے کرنی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ گھر بنائے گا؟ نہیں. گھر کون بنائے گا؟ جو فارن میں گیا ہوا ہے, وہ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو جو پیسے بھیجے گا وہ ساتھ سوچے گا فیوچر میں یہاں سے واپس جاؤں گا میں کیا کروں گا. وہ کوئی دکان لے گا, کوئی گھر بنائے گا. اسی میں سارے ماضی میں فراڈ ہوئے. آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں فائلیں ہیں جو لوگوں کو بیچ دی گئی ہیں جس کی پراپرٹیز نہیں. اب گورنمنٹ کہتی ہے, میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں, گورنمنٹ نے اب کہا کہ نہیں جس کے پاس لینڈ ہوگی وہی بیچ سکتا ہے. اچھی مانیٹرنگ ہے, ٹائملی مانیٹرنگ ہے, بیفور ٹائم اچھا ایک ڈیسیژن. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس قابل کریں. 25 کروڑ سے 30 کروڑ کی آبادی ہے, بس 6 کروڑ جاب چاہیے اس ملک کو, 6 کروڑ ریکریشن کے پارکس اور انٹرٹینمنٹ چاہیے, اور اتنے بچے ہمیں اسکولوں میں بھیجنے. تو آپ کی سوسائٹی فیوچر میں دنیا کے قابل ہوگی کہ دنیا ادھر دیکھے گی.
اچھا ملک صاحب، اس سیکٹر میں اس بجٹ میں گورنمنٹ نے انویسٹمنٹ کی انکریجمنٹ کے لیے کئی انسینٹیوز بھی اناؤنس کیے ہیں، ٹیک انڈسٹری کے لیے بھی انہوں نے اس کے لیے انسینٹیوز دیے ہیں. تو جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ ملک میں جتنی انویسٹمنٹ آئے گی اس سے ملک جو ہے وہ بہتر ہوگا، ٹیکنالوجی بھی آئے گی. تو جو یہ کرنٹ بجٹ ہے مالی سال 2026-27 کا، اس میں جو گورنمنٹ کے انسینٹیوز ہیں فار انکریجمنٹ آف انویسٹمنٹ ان ڈفرینٹ سیکٹرز، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں، آئی ٹی کی بات کی جا رہی ہے، بالکل آئی ٹی کو ریلیف ملنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں سے باہر سے جو ہماری انویسٹمنٹس آتی ہیں ان کو لانے کا ایک میکانزم بنائیں تاکہ جو ہمیں FATF کی وجہ سے ایشوز ہیں ٹیکنیکلی وہ نہ ہو، اور وہ اس کا ہمارے ملک میں فساد کا بھی پیسہ استعمال ہوا. تو جو ٹیررزم ہے نا، ہم نے جو اس کو بڑی مشکل سے ہماری دیکھیں آج بھی پاک افواج بھی اور سویلین بھی قربانیاں دے رہے ہیں. تو وہ قربانیاں اس لیے نہیں دے رہے کہ اور لوگ اس پہ مسلط ہوتے جائیں، وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے لوگ سیف رہیں، ہمارے بچے سیف رہیں، اور ان کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا نا. لیکن ان کی جو پیچھے سے کمانڈ آ رہی ہے، جو ان کے فائنانشیل اسپیکٹ ہیں، جو ان کے ادر دین اسپیکٹ ہیں، اس کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے. تو وہ کاؤنٹر میں نے اور آپ نے کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاں جو جاب کریشن کرنی ہے وہ صرف IT سیکٹر میں نہیں کرنی. دیکھیں آج کل IT سیکٹر کا بڑا رولا پڑا ہوا ہے، AI کا بہت اچھی بات ہے، بہت ضرورت ہے، لیکن سر پرنسپلی وہ ساری چیزیں مٹیریلائز ہونی ہے آپ کے کام کرنے سے. اگر آپ کی کوئی پروڈکٹ بنے گی تو اس کو AI ہیلپ کرے گی ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے. میں کوئی ارادہ کروں گا چیز بنانے کا، وہ بتا دے گا کہ بھئی اس طرح نہیں اس طرح بنتی، یا دنیا میں اس طرح بنتی. تو جب ہم AI سے باقی چیزیں سیکھ رہے ہیں تو اپنی صرف 2 پرابلم ہے پاکستان کے، ایک بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ، ایک ہمارا فائنانشیل ایرر ود ان دی ٹیکسیشن کلیکشن سسٹم. آپ 2 ٹھیک کر دیں، ہم خود باقی چیزیں ٹھیک کر لیں گے. اچھا ملک صاحب، چونکہ یہ جو جیسے آپ نے ذکر کیا نا، پاکستان بھر میں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ایوان صنعت و تجارت ہے. تو جب یہ بجٹ آتا ہے تو یہ جو ایوان صنعت و تجارت ہیں یہ کلیکٹیولی بھی کچھ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، شیئر کرتے ہیں جی کہ اس سیکٹر پہ آپ ذرا ٹیکسیشن ہے اس کو ریکنسیڈر کر لیں، اس سیکٹر کو دیکھ لیں، اس کو انسینٹیو کی ضرورت ہے. اس طرح کی تجاویز مختلف فورمز پہ ہوتی رہتی ہیں. سر اگر آپ دیکھیں نا تو بیسیکلی میں آپ کو تعارف کراتا ہوں، فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس ایک سینٹرلائز ادارہ ہے ہمارا. اس کے ساتھ چیمبر ہیں، اس کے ساتھ اسمال چیمبرز ہیں، وومن چیمبرز ہیں، اسی طرح پھر ایسوسیشن ہے جو ٹریڈ کو کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ اسمال ایسوسیشن ہے. چیمبر کا کام ہے اوور آل ڈسٹرکٹ کی بات کرنا، اس میں ساری ٹریڈز آ جائیں گی. ایسوسیشن کا کام ہے اپنے چیپٹر کی بات کرنا پرنسپلی. اسمال چیمبر کا کام ہے اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا سال لگے رہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، انگیج رہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں بجٹ نے جب پاس ہو جانا ہے تو اس نے ایز اٹ از آ کے اپلائیڈ نہیں ہونا. اس نے جانا ہے لیگل سیکشن میں، وہاں سے اس نے دیکھنا ہے، پھر پالیسی میں جانا ہے، پھر پالیسی کے اختیارات بننے ہیں. تو کرتے کرتے ایک پورا ایک میکانزم ہے، اسٹیٹ میکانزم ہے. اس میکانزم میں جاتے ہوئے کسی نے ایک نے پخ لگا دی، آپ کا بجٹ کدھر گیا؟ سوال ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی کاؤنٹر کریں. ہم گورنمنٹ کے ساتھ اس لیے اٹیچ کرتے ہیں، دیکھیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لوکل سطح پہ آپ ریونیو کو تقسیم کریں. جو فیسلٹی کسی ایک چیمبر کے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس کیوں نہیں، جبکہ ایکول سٹیٹس ہے اس کا. یعنی جتنی فیڈریشن کو فیس میں دیتا ہوں، شیخ پورہ دیتا ہے، اتنی کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی دیتا ہے. تو میرا سٹیٹس ان کے برابر کیوں نہیں؟ میرا سٹیٹس ڈاکومنٹ میں قانونی طور پہ برابر ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی وہ سمجھتے ہیں یار فلاں ایزی ہے، اپروچیبل ہے، وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کارروائی کا ٹائٹل اٹھایا کہ جی ہم نے اس چیمبر سے بات کی. جبکہ میرے مسائل تو میں جانتا ہوں سر، میرا میڈیکل تو آپ نے میرے سے کرنا ہے، اس کا میڈیکل اس سے کرنا ہے. تو یہ بھی ایک میڈیکل ہسٹری کی طرح ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو انڈرسٹینڈ کریں. اکانومی چلتی ہے لوکل ریسورس موٹیویشن کے ساتھ، موبلائزیشن کے ساتھ. پاکستان کو ہمیں پاکستانیوں کو ترقی کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. پاکستان میں ہمیں لوگوں کو پرامن بنانے کے لیے، یعنی پرامن تو ہیں، آئی مین ٹو بی اور بہتر سیولائز کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی فیملیز کے ساتھ ریگریشن کا انتظام کریں، تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جب نکلتے ہیں تو وہ زیادہ سافٹ ہوتے ہیں. پھر ایک دوسرے کو گیو اوے راستہ دینے کا ایک موٹیویشن کریں، مارکیٹنگ کریں. یہ اسی طرح ہمیں کرنی پڑے گی جیسے پنجاب کے لوگ لسی پیتے تھے، برٹش ہے انہوں نے چائے پلا.
تو کیا وہ مارکیٹنگ کی نا انہوں نے, ڈنڈا لے کے تو نہیں سر پہ چڑھ گئے. تو ڈنڈے سے نہیں چلنا, آپ نے لوگوں کے ساتھ مسلسل ایک اٹیچمنٹ کرنی ہے, لوگوں کو موٹیو کرنا ہے, اور انہیں بتانا ہے کہ کسی معاشرے کی اصل اسٹرینتھ اس کے لوگ ہیں, اور آئیں اپنے لوگوں کو بھی ٹھیک کریں. اپنے ایشو جو ہیں, ہمارا ملک ہے نا بس, اس ٹیبل پہ اگر ڈسٹ ہوگی, میں آپ سے کہتا ہوں ڈسٹ ہوں, تو میں آپ کے خلاف نہیں ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اپنی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی, بزنس مین ہر گورنمنٹ کے ساتھ لائل ہے, ٹھیک ہے جی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو اور زیادہ کریڈیبل کریں, اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, اور لوگوں کو موٹیو کریں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں, رادر دین کہ وہ پیسہ باہر نکال کے لے جائیں. اور گورنمنٹ سے کہیں کہ آپ ایسی پالیسی بنائیں کہ جس نے اس ملک میں پیسہ کمایا وہ شوق سے یہاں انویسٹ کرے, زبردستی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی تھی. ملک منظور الحق صاحب, آپ شیخو پورہ ایوان صنعت و تجارت کے سابق صدر ہیں, اور اس وقت آپ ان کے گروپ ہیڈ ہیں, اور مختلف کاروباری اداروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. آپ سے آج جو وفاقی بجٹ ہے 2026-27 اس پہ بات ہوئی, اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسیشن کے حوالے سے, ٹیکسیشن کی کلیکشن کے حوالے سے, اور جو ڈفرینٹ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کو جب ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تو اس میں جو مسائل آتے ہیں اس پہ آپ نے اپنے تجربے کی روشنی میں اس پہ بات کی. گورنمنٹ کے لیے آپ نے بڑی اچھی تجاویز دی کہ گورنمنٹ جہاں لوگوں کو یا ڈفرینٹ سیکٹرز کو انسینٹیوائز کرتی ہے, وہاں پر جو چھوٹے موٹے مسائل آتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں یا اس کی ایگزیکیوشن میں, اس کو بھی گورنمنٹ دیکھے تاکہ یہ ملک ترقی کرے, لوگ ترقی کریں, اور ہمارا معاشرہ زیادہ اچھا ہو, پرامن ہو, اور ہم بھی ایک جو بہتر جو طرز زندگی ہے, جو کہ گورنمنٹ کا ایک موٹیو بھی ہے اور گورنمنٹ کا پلان بھی ہے کہ وہ پاکستان کے شہریوں کو ایک اچھا صحت مند طرز حیات دے, اور ان کو معاشی طور پر اتنا طاقتور بنا دے کہ وہ ایک اچھی خوشحال زندگی گزار سکیں. اور گورنمنٹ اس طرح مسلسل اس پہ کام بھی کرتی ہے. اس حوالے سے آپ نے پریکٹیکل تجاویز بھی دی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.